ام جمیل ایک ایسی عورت تھی جس کا نام سن کر شیطان بھی کانپ جاتا ہے، اور یہ اکیلی ہی ایسی عورت تھی جس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گی۔ یہ اتنی بری تھی، اسے ایک لقب دیا گیا تھا کہ جہنم کی ماں۔ ام جمیل کا اصل نام عروہ بنت حرب تھا اور وہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ ام جمیل کی شادی ابو لہب سے ہوئی تھی، جو مکہ کے سب سے امیر اور سب سے طاقتور انسانوں میں سے تھا۔ وہی ابو لہب جو کعبہ کو گرانا چاہتا تھا۔ دونوں ہی اپنے مالوں اور زیور پر حسد اور گھمنڈ کرتے تھے۔ ان دونوں کے دلوں میں حسد اور نفرت بھری ہوئی تھی، خاص کر حضرت محمد رسول اللہ کے لیے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے ام جمیل اور ابو لہب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مذاق بنائی۔ ام جمیل اور ابو لہب نے مکہ کے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف ایسی آگ بھڑکائی جو مکہ کے لوگوں کے دلوں میں زہر بھر گیا۔ ہر روز ام جمیل کانٹے اس راستے میں ڈالا کرتی تھی جس راستے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا کرتا تھا۔ ان دونوں کے دلوں میں حسرت اور نفرت بھری ہوئی تھی۔ ام جمیل دن کے وقت لوگوں میں جھوٹ پھیلاتی تھی اور رات کے وقت لوگوں میں فتنے اور بدگمانی پیدا کرتی تھی۔ جب کوئی مکہ کا آدمی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہدایت کے لیے جایا کرتا تھا تو ام جمیل ان کے گھر جا کر اس کے بیوی بچوں کو بہکاتی اور ڈرایا کرتی تھی۔ ام جمیل ان لوگوں کے گھر جا کر کہا کرتی تھی کہ تمہارے شوہر حضور کی باتوں میں آ گئے ہیں، اور طرح طرح کی بات کر کے ان کے گھر میں دنگے فساد اور لڑائی کرایا کرتی تھی۔ اس سے زیادہ ذلت کا کام اور کیا ہو سکتا ہے جب کوئی ایک عورت اپنی پوری زندگی صرف نفرت پھیلانے میں لگا دے۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تب اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام کا فیصلہ سنا دیا تو ام جمیل ایک پتھر اٹھا کر چلا کر دوڑنے لگی اور کہنے لگی، میں محمد کو ڈھونڈ رہی ہوں، اس نے میری اور میرے شوہر کی برائی کی ہے۔ جب ام جمیل دوڑتی ہوئی مسجد حرم کے پاس پہنچی تو وہاں پر رسول اللہ اور ابو بکر صدیقی بیٹھے ہوئے تھے۔ ام جمیل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سے گزری لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکی۔ تو ابو بکر نے حیران ہو کر فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ تو آپ کے سامنے سے نکلی ہے لیکن آپ کو دیکھ نہ سکی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے اس کے اور میرے بیچ میں پردہ ڈال دیا ہے، اس لیے وہ مجھ کو دیکھ نہ سکی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اپنی حفاظت میں رکھا اور ام جمیل اندھی ہو کر چلی گئی۔ آخر کار جب ابو لہب نے جنگ بدر کے بعد اسلامک فتح کی سنی تو ابو لہب غم کے مارے مر گیا۔ ام جمیل بھی کچھ دنوں بعد بری موت مر گئی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ ام جمیل کا چہرہ آگ سے جل گیا تھا اور اس کے گلے میں رسی تھی، بالکل ایسی جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب میں بیان کی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب جہنم میں جائے گا اور اس کی بیوی جہنمی ہے، وہ بھی جہنم میں جائے گی۔